میں جو موٹیویٹ ہوا اور جن سے انسپائر ہوا وہ منظور پشتین صاحب ہے، منظور پشتین صاحب بھی، اور میں ہوپ کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ ایک دن میری ان سے انٹرویو بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون شنواری ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی آف پشاور جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں۔ اس وقت آپ جو میری پچھلے دوسری ونڈو میں دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ایک لڑکا موجود ہے، اس کا نام اسامہ ہے، اور اسامہ یونیورسٹی آف پشاور جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے، اور اس کی انٹرویو کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ بصارت سے محروم ہے۔ یعنی آپ سوچتے ہوں گے کہ اس نے یہ اینک جو ہے وہ سن گلاسز لگائے ہوئے اسٹائل سے لگایا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ بصارت سے محروم اسامہ ہے۔ اسامہ سے بات کرتے ہیں۔ اسامہ سے پہلے بہت شکریہ، اپنا چھوٹا سا تعارف کرائے جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، میرا نام شیخ محمد اسامہ ہے، میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں ویژولی امپیئرڈ ہوں، بلائنڈ ہوں، not by birth but by accidents, by an experiment I lost my eyesight in 2017۔ اسامہ، مجھ سمیت سب لوگ اس پر جو ہے وہ کنفیوز ہوں گے کہ آپ اگر بصارت سے محروم ہیں پھر یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہاں تک پہنچنے میں میری فیملی، دوستوں اور میرے ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری جب نظر ضائع ہو گئی 2017 میں، تو اس کے بعد جہاں سے میں نے میٹرک کی تھی جس اسکول سے، تو وہاں پہ میں گیا حفیظ ماڈل اسکول اینڈ کالج، وہاں پہ جو ہمارے سینئرز ہیں عبدالوہاب صاحب اور جمیل صاحب، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ دی۔ وہاں سے میں نے کالج پاس کیا، انٹر ایگزامینیشن وہاں پہ دیے، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، تو میں موٹیویٹ ہو گیا اور یہاں پہ آ کے داخلہ لیا۔ اسامہ، یہ بتائیے کہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر اسامہ جو ہے وہ بلائنڈ ہے یا بصارت سے محروم ہے تو پھر وہ پڑھائی کیسے کرتا ہے، یونیورسٹی کیسے آتا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوگی، کون آپ کو یونیورسٹی لاتا ہے، پھر وہ گھر واپس کون چھوڑتا ہے، یہ سب بتائیے ہمارے لیے۔ آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اسپیشلی صبح کے ٹائم میں کبھی کبھی اپنے جو گاؤں والے ایک دوست وغیرہ جب ان کی چھٹی نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ آتا ہوں، اور واپسی پہ میں اکثر آن لائن بائک بک کرتا ہوں تو اس کے ذریعے جاتا ہوں۔ اور پڑھائی میں بھی تکلیف ہوتی ہے، پر الحمدللہ ٹیچرز جو ہے یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے وہ بہت سپورٹیو ہے، تو آئی جسٹ کور اٹ۔ مطلب کیسے کرتے ہو نا، رائٹنگ کیسے کرتے ہو؟ رائٹنگ تو ایسے ہے کہ جب ایگزامز ہوتی ہے، ویسے جنرلی میں نوٹس تو نہیں بنا سکتا، نہ بناتا ہوں، اور جب ایگزام ہوتی ہے تو میرے فرینڈز مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے کلاس فیلوز، تو وہ اسٹڈی میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور جو بات آئے گی رائٹنگ کی، تو ایک صاحب تھے یہاں پہ، تو ان کے لیے میں نے وہ اپلیکیشن لکھی جو کنٹرولر صاحب ہے ان کو، اور انہوں نے وہ ایکسیپٹ کی، تو وہ سوال پوچھتے تھے، میں جواب دیتا تھا، اور وہ لکھتے تھے وہی جواب۔ یہ بتائیے کہ آپ کا جو موٹیویشن ہے، مطلب شوق ہے اتنے زیادہ، یہ نوجوانوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کوئی بھی کسی ڈپارٹمنٹ جاتا ہے یا کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو کسی سے انسپائر ہو کر وہ آتے ہیں، کس سے انسپائر ہو کر جو ہے آپ نے جرنلزم میں انتہائی ٹف فیلڈ آپ نے چنا؟ میں جو موٹیویٹ ہوا اور جن سے انسپائر ہوا وہ ہے جمال خشوگی صاحب، تو وہ یہ سعودی عرب کے جرنلسٹ تھے، تو ان سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا، اور یہاں پہ میں نے جرنلزم فیلڈ جوائن کیا، اور میں یہ جو منظور پشتین صاحب ہے ان سے بھی میں بہت موٹیویٹ ہوا تھا، اس لیے بھی میں نے یہ فیلڈ جوائن کی کہ میں پختونوں کے اور اسلام کی بچے کے خلاف میں خدمت کروں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے اسامہ کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اسامہ مطلب اگر دیکھ نہیں سکتے، اسامہ جو ہے وہ بصارت سے محروم ہے، تو پھر اس فیلڈ میں کام کیسے کریں؟ میں تو ابھی فریش اسٹوڈنٹ ہوں، پر انشاءاللہ کچھ پرابلمز نہیں ہوگی میرے لیے، انشاءاللہ ہوگی، پر if there is a will there is a way۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ پختونوں کے لیے یا خصوصاً پاکستان کے لیے، جس نے آپ نے منظور پشتون کا ذکر کیا، منظور پشتون سے کیسے انسپائر ہویا؟ میں ان سے اس لیے انسپائر ہوا کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے پختونوں کے لیے، اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور میں ان سے بہت موٹیویٹ ہوا۔ یہی جمال خشوگی صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی سعودی عرب میں کچھ غیر قانونی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ شہید بھی کر دیے گئے، تو یہی میری موٹیویشن منظور پشتین صاحب بھی، اور میں ہوپ کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ ایک دن میری ان سے انٹرویو بھی ہو جائے۔
اوکے منظور پشتون سے یا وہ منظور پشتین صاحب سے. منظور پشتون صاحب سے بالکل. وہ تو میرے خیال میں ارینج کروں گا آپ کے لیے. یہ تو میری ذمہ داری ہوگی. چلو سام یہ بتائیے کہ آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوان مطلب جو بصارت سے محروم ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوجوان ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ نے اس کو جو ہے وہ صحت دی ہے, پھر بھی جو ہے وہ نہ یونیورسٹی جاتے ہیں, نہ اسٹڈی کرتے ہیں, نہ آپ کی طرح ہارڈ ورک کرتے ہیں, کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو؟ میں انہیں میسیج یہ دوں گا کہ وہ جو ہارڈ ورک نہیں کرتے, وہ گیو اپ کرتے ہیں, ان کا بالکل قصور نہیں, نہ وہ برا فیل کرے. مسئلہ جو ہے ہمارے سوسائٹی میں ہی مسئلہ ہے, ہم ڈسیبل نہیں ہوتے, سوسائٹی ہمیں ڈسیبل بناتی ہے. تو یہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم ڈسیبل نہیں ہوتے, سوسائٹی ہمیں ڈسیبل بناتی ہے. تو اگر یہ لوگ اس طرح گیو اپ اور ڈسہارٹ ہوتے تو اس کے پیچھے نارمل لوگوں کا ہی ہاتھ ہے, جسے سوری میں نارمل تو نہیں کہہ سوں گا پر سائٹڈ کہہ لوں گا. تو انہی سائٹڈ ایب نارمل لوگوں کا ہاتھ ہے ان کی ڈسیبلٹی کے پیچھے. تو سب سے پہلے ہمارے جو یہ سو کالڈ نارمل لوگ ہیں انہیں سب سے پہلے سدھرنا ہوگا. تو جو ڈسیبلز وغیرہ ہوں گے یہ خود بخود ہی موٹیویٹ ہو جائیں گے. میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال ایک دو آ کے, وہ بھی ظاہر سی بات ہے ٹائم ہے ابھی پوچھ لوں گا آپ سے. اور سامنے یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ میسیجز بھی کر سکتے ہو, آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ وائس بھی کر سکتے ہو, آپ موبائل بھی استعمال کر سکتے ہو, یہ کیسے کرتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میرا اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے, پیج بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے. استعمال کیسے کرتے ہو؟ یہ ایک اپلیکیشن ہے جسے ٹاک بیک کہتے ہیں نا, اینڈرائڈ فون میں یہ اویلیبل ہوتا ہے. آئی فون جو آئی او ایس ڈیوائسز ہے اس میں اسے وائس اوور کہتے ہیں اور اینڈرائڈ میں ٹاک بیک کہتے ہیں. تو یہ اسپوکن آڈیو آؤٹ فیڈ بیک دیتے ہیں نا, جہاں پہ میں انگلی رکھ دوں تو وہ جگہ یہ پڑتا ہے. یہ بتائیے کہ زندگی میں اگر کوئی خواہش ہو بڑی, کیا خواہش ہے؟ ویسے جب میں نارمل تھا تو فٹ بال کا زیادہ شوق تھا, اور ابھی بھی ہے تھوڑا بہت فٹ بال کا شوق, انشاءاللہ پورا ہو بھی جائے گا. اور ایکٹنگ کا, سنگنگ کا, اور پبلک فگر بننے کا, اور اسلام و پختونوں کی خدمت کرنے کا. سنگنگ تو ابھی بھی کر سکتے ہیں آپ؟ سنگنگ میں کر سکتے ہو بالکل. ہاں ابھی کر سکتے ہیں ابھی اسی وقت. ہاں آئی گیس اٹس پریٹی نوائزی ہے, یہاں پہ نوائز ہے بہت زیادہ. ہاں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم دیا. یہ تھا اسامہ جس کو ہم نے انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ اس نوجوانوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکے, ان نوجوانوں کو ہم ایک میسیج دے سکے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے, تندرست صحت دی ہے, پھر بھی جو ہے وہ آپ پڑھائی نہیں کر سکتے, آپ پڑھائی نہیں کرتے. اور جیسا کہ اسامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بصارت سے محروم کر دیا ہے, لیکن پھر بھی وہ روزانہ یونیورسٹی آتے ہیں, یہاں پر کلاسز لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی پروگرام کی اجازت, اللہ حافظ.